السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 سالہ شہناز میری چوڑیوں کی دکان کے سامنے ایک ٹوکرے میں چوڑیاں رکھ کر فروخت کرتی تھی۔ مجھے بڑا غصہ آتا۔ ایک دن میں نے غصے میں دکان سے نکل کر اس کے ٹوکرے پر زوردار لات مار دی تو ساری چوڑیاں ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئی۔ وہ روتی ہوئی میری دکان کے آگے سے چلی گئی اور پھر اس دن کے بعد سے دوبارہ نہ آئی۔ کچھ دن گزرے تو میرا کاروبار ڈوبنے لگا۔ خود بخود میرا ذہن شہناز کی طرف گیا۔ میں اس کا گھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے دروازے پر پہنچا تاکہ اس سے معافی مانگ لوں، تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میری چوڑیوں کی بہت بڑی دکان تھی۔ میں نے عالی شان طرز پر دکان بنوائی ہوئی تھی، ڈھیر ساری لائٹیں اور شیشے کی چمک دمک۔ خوب گاہک بھی میری دکان پر آتے تھے اور میری بکری بھی اچھی ہوتی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن بس ایک بات تھی، اور وہ بچی تھی جو میری دکان کے باہر ٹوکرا لے کر بیٹھتی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس سے شدید نفرت کا احساس ہوتا۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک چھوٹا سا ٹوکرا لیے کچھ چوڑیاں ڈالے وہ میری دکان کے بالکل سامنے بیٹھ جاتی اور گاہکوں کو آنے جانے میں پریشانی ہوتی۔ کبھی میرے کہنے پر وہ سائڈ پر ہو کر بیٹھتی تو گاہک پہلے اس ٹوکرے پر نظر ڈالتے اور پھر میری دکان میں آتے۔ زیادہ لوگ اس سے خریداری نہیں کرتے تھے، بس گنتی کے کچھ لوگ ہی اس کے پاس رکتے تھے، لیکن پھر بھی مجھے اس کا بیٹھنا ایک آنکھ نہیں بات آتا۔ ایک دن میرا ایک ملازم کہنے لگا کہ یہ تو ہماری دکان کی رونق خراب کرتی ہے، اتنی چمکتی دمکتی دکان کے آگے ایسے پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھ جاتی ہے، گاہک متاثر ہوتے ہیں، آپ اسے بھگاتے کیوں نہیں؟ اس کی بات سن کر مجھے بھی احساس ہوا کہ واقعی اس کا یوں بیٹھنا میری دکان کے لیے شاید اچھا نہیں ہے۔ میں غصے میں باہر نکلا اور میں نے اس سے کہا، اے لڑکی، یہ روز روز یہاں آ کر کیوں بیٹھتی ہو؟ یہ میری دکان کے سامنے کی جگہ ہے۔ وہ بیچاری اپنی معصوم نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، صاحب، میں تو سڑک پر بیٹھی ہوں، کبھی کہیں بیٹھ جاتی ہوں تو کبھی کہیں، ہر جگہ ٹریفک ہوتا ہے، بس یہیں بڑی گاڑیاں نہیں آتی، اس لیے بے فکر ہو کر بیٹھ جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مزید بات کرتا، میرا فون بجنے لگا۔ کسی کلائنٹ کا فون تھا۔ مجھے حیدرآباد سے چوڑیاں منگوانی تھے، اس لیے میں فون پر مصروف ہو گیا اور اسے بھول گیا۔ لیکن اگلے دن وہ پھر اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ کچھ گاہک جو بڑی سی گاڑی سے اترے تھے، دکان کے اندر آنے کے بجائے اس کے ٹوکرے کے پاس رک گئے اور اس میں جھانک جھانک کر چوڑیاں دیکھنے لگے۔ وہ بھی بڑی خوشی خوشی انہیں چوڑیاں دکھا رہی تھی۔ گاہکوں نے کچھ چوڑیاں اس سے خریدیں اور پھر میری دکان کے اندر چلے آئے۔ انہوں نے میری دکان سے بھی کافی ساری چوڑیاں خریدی تھیں، لیکن میرا دل کھٹا ہو چکا تھا، کیونکہ جو چوڑیاں وہ اس سے خرید کر آئے تھے اس کی وجہ سے مجھے اس سے مزید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا کہ وہ جان بوجھ کر یہاں بیٹھتی ہے تاکہ میرے گاہکوں کو لوٹ سکے۔ اس دن سارا دن میرا موڈ خراب رہا۔ رات کو جب میں گھر پہنچا تو کھانا کھاتے ہوئے میں نے اپنی ماں کے سامنے بھی اس بات کا تذکرہ چھیڑ دیا کہ وہ 7 سال کی بچی بہت ہی چالاک ہے، بڑی مکاری سے میرے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اتنی معصوم بنتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ میری بات سن کر اماں نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، اس کے بیٹھنے سے تجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ بچی تو ہے، بیٹھی رہنے دے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا رزق جہاں سے لکھا ہے اسے مل کر رہتا ہے۔ تیری دکان میں جتنے گاہک آنے ہیں وہ تو آئیں گے، تو خود ہی تو کہہ رہا ہے کہ 10-12 گاہک ہی اس کے پاس رکتے ہیں، تو پھر تیرا کیا جاتا ہے؟ اماں الٹا مجھے سمجھانے لگی، جبکہ میری بیوی میری ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہنے لگی، یہ لڑکیاں بڑی چلاک ہوتی ہیں، ابھی تو صرف 7 سال کی ہے، تھوڑی اور بڑی ہو گئی تو دیکھنا آپ کے مقابل کھڑی ہو کر آوازیں لگا لگا کر کاروبار شروع کر دے گی۔ لڑکی ذات ہے، اس کے پاس تو خوب گاہک آئیں گے۔ ایسے لوگوں کو تو پہلے ہی ہٹا دینا چاہیے، ورنہ بعد میں یہ اپنی جگہ پکی کر لیتے ہیں تو انہیں ہٹانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ بیوی کی بات مجھے کافی حد تک درست لگی تھی، کیونکہ اگر وہ مستقل ایک ہی جگہ پر بیٹھتی تو پھر یہی اس کا ٹھکانہ ہو جاتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اسے ہٹا کر ہی دم لوں گا۔
لیکن میرے خاموش رہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے سامنے والی دکان کے بزرگ اس بچی کے ساتھ بہت ہمدردی رکھتے تھے۔ اسے کبھی پانی پلاتے، کبھی کھانے کو کچھ سامان دیتے۔ اگر میں اس بچی کے ساتھ کوئی بھی بات کرتا تو وہ فوراً بیچ بچاؤ کے لیے آ جاتے، اور اسی لیے میں خاموش تھا۔ میری دکان مارکیٹ کی سب سے پرانی چوڑیوں کی دکان تھی۔ میرے ابا کے زمانے سے یہ دکان قائم تھی، اور ہمارے سالوں پرانے گاہک اب بھی ہماری دکان پر آتے تھے۔ ہمارا پورے بازار میں ایک نام تھا، جو چوڑیاں میری دکان پر ہوتی وہ بازار میں کہیں اور نظر نہ آتی۔ میں حیدرآباد سے خصوصی طور پر چوڑیاں منگوایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وقت گاہکوں کی ریل پہ لگی رہتی تھی، لیکن پھر بھی میرے دل کو قرار نہیں آتا تھا۔ مجھے اس بچی سے بہت زیادہ چڑ ہو گئی تھی۔ رمضان کے دن آئے تو عید کے سیزن کی وجہ سے کاروبار میں بہت زیادہ تیزی آ گئی۔ ہر وقت گاہکوں کا رش لگا رہتا۔ اگر 1000 گاہک میری دکان پر آتے تو 50 اس ٹوکرے کے پاس بھی رک جاتے، اور وہ 50 گاہک میری آنکھوں میں کھٹکتے۔ مجھے لگتا کہ وہ میرے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اس کی وجہ سے میرے کاروبار میں کمی آ رہی ہے، میری بکری کم ہو رہی ہے۔ اس نے ایک نئی اسکیم نکالی تھی۔ وہ فارغ وقت میں بیٹھ کر ہاتھ سے کچھ چیزیں بناتی اور پھر گاہکوں کو چوڑیوں کے ساتھ تحفے میں دیا کرتی۔ اس کے ہاتھ میں اللہ نے بہت ہنر رکھا تھا۔ بڑی خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتی تھی، اور وہ بھی دھاگوں سے۔ لیکن گاہک ان چیزوں کو لے کر بہت خوش ہوتے تھے، اور اسی وجہ سے کچھ گاہک دکان کے اندر ہی نہ آتے، بلکہ اسی سے چوڑیاں اور تحائف لے کر چلے جاتے۔ اس کا یہ طریقہ بہت ہی اچھا تھا، لیکن مجھے کھٹک رہا تھا۔ میرے ملازم بھی مجھے کہنے لگے کہ یہ مفت کا سامان دے کر ہمارے گاہکوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ اب تو آپ کو اس کا کچھ کرنا ہی چاہیے۔ اگلی صبح جب وہ میری دکان کے باہر آ کر بیٹھی تو ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ رمضان میں زیادہ تر رش رات کے وقت ہوتا تھا، اور صبح کے وقت بازار کی گلیاں خالی ہی پڑی ہوتی تھیں۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ سامنے والے بزرگ نے ابھی آج بھی دکان نہیں کھولی تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں غصے میں اس لڑکی کے پاس پہنچا، اس کے ٹوکرے پر ایک زوردار لات ماری، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری چوڑیاں ادھر ادھر گرتی چھن چھن کر کے ٹوٹ گئی تھی، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، بس بہت ہو گیا تمہارا یہ تماشا، اب کہیں اور جا کر یہ تماشے لگاؤ۔ تم نے تو میری اچھی خاصی دکان کی لک ہی خراب کر دی ہے۔ ایسا لگتا ہے باہر کسی بھکارن کو بٹھا رکھا ہے۔ اتنے دنوں سے میرے دل میں جو آگ جل رہی تھی وہ لفظوں کی صورت اس بچی کے آگے نکل رہی تھی، اور وہ ٹپ ٹپ برستی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے میں نے اس کی زندگی بھر کی پونجی لوٹ لی ہو۔ میں نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی کہ آج کے بعد میری دکان کے باہر نظر مت آنا، اپنا یہ ٹوکرا اٹھاؤ اور کہیں اور دفع ہو جاؤ۔ اس نے ایک لفظ بھی مجھے نہیں کہا تھا، بس اپنی آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ ٹوٹی چوڑیوں کا ڈھیر ٹوکرے میں ڈالا تھا، اور ٹوکرا سر پر رکھ کر خاموشی سے چلتی بنی تھی۔ وہ 7 سال کی بچی گرتے پڑتے میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو گئی تھی، اور میرے دل کو ایسا سکون ملا تھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ سارا دن میں بہت خوش تھا۔ جو بھی گاہک آ رہا تھا وہ سیدھے میری دکان کے اندر آ جاتا، اور یہ بات مجھے بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی کہ اب باہر وہ ٹوکرا نہیں تھا جس میں جھانکنے کے بعد گاہک دکان کے اندر آیا کرتے تھے۔ رات میں گھر پہنچا تو میرے چہرے کی خوشی دیکھ کر اماں پوچھنے لگیں، کیا بات ہے فروخ، آج تو بڑا خوش ہے، لگتا ہے خوب کمائی ہوئی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرایا اور اماں سے کہا کہ آج میں نے اس بچی کا کام تمام کر دیا، اب آج کے بعد میری دکان کے باہر نظر بھی نہیں آئے گی۔ میری بات سن کر اماں چونک کر میری طرف دیکھنے لگی، تو میں نے اماں کو بتایا
کہ کس طرح میں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر اپنی دکان کے باہر سے بھگا دیا ہے۔ اماں کو میری بات اچھی نہ لگی، کہنے لگی وہ تمہارا کیا بگاڑ رہی تھی؟ اپنا ٹوکرا لیے بیٹھی تھی، بیٹھے رہنے دیتے۔ لیکن میں نے اماں کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اماں کو تو ہر کسی سے ہی ہمدردی ہوتی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی آپ نے بہت اچھا کیا، ایسے لوگ آہستہ آہستہ اپنا کاروبار پوری طرح جما لیتے ہیں، اتنا بڑا بازار ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ جائے گی۔ بیوی کی بات سن کر میں اور بھی خوش ہوا۔ میں نے اس سے کہا چلو ڈنر کے بعد کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ میری بات سنتے ہی بچیاں بھی اچھل پڑی۔ میں نے دونوں بچیوں کو اور اپنی بیوی کو گاڑی میں بٹھایا اور انہیں آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر نکل پڑا۔ میری ایک بیٹی 10 سال کی تھی اور ایک 7 سال کی۔ دونوں ہی اچھے اسکولوں میں پڑھتے تھے، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے میں نے بچوں کی تعلیم اور پہننے اوڑھنے میں کبھی کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ دونوں بچیوں میں میری جان بستی تھی۔ میں دونوں کو ہی سینے سے لگا کر رکھتا تھا اور اتنی محنت بھی ان کے لیے مستقبل کے لیے ہی کر رہا تھا۔ اس رات ہمیں 1 بجے تک باہر گھومتے پھرتے رہے اور پھر گھر آ کر سو گئے۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ اسی طرح گزر گیا۔ 1 ہفتے میں وہ بچی کبھی دوبارہ میری دکان کے سامنے نظر نہ آئی۔ میں پوری طرح مطمئن تھا کہ اس مصیبت سے میری جان چھوٹ گئی ہے۔ لیکن اس 1 ہفتے میں ایک عجیب بات ہوئی تھی۔ دکان پر گاہکوں کے رش میں کچھ کمی آئی تھی اور غلے پر بھی اس کا اثر پڑا تھا۔ لیکن میں اسے یہ سوچ کر نظر انداز کر رہا تھا کہ اب عید گزر گئی ہے، سیزن ختم ہو گیا ہے، شاید کچھ دنوں بعد سب کچھ پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ہفتہ اور گزر گیا اور گاہکوں کا رش دکان پر دوبارہ نہ بڑھا، جبکہ عید کے فوراً بعد شادیوں کا سیزن شروع ہو گیا تھا اور ایسے وقت میں بھی خوب چوڑیاں فروخت ہوا کرتی تھیں۔ میں نے مارکیٹ کا جائزہ لیا تو باقی چوڑیوں کی دکان پر اچھا خاصا رش نظر آ رہا تھا، جبکہ میری دکان پر بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میرے گھر والوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا تو اماں نے پوچھ لیا کہ کیا بات ہے۔ میں نے اپنی پریشانی اماں کے آگے رکھی تو کہنے لگی اللہ پر بھروسہ رکھو اور اس سے دعا مانگو، وہی ہے جو رزق کی تقسیم کرتا ہے۔ انسان نہ ہی کسی کے ہاتھ سے رزق چھین سکتا ہے اور نہ ہی دے سکتا ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ میں نے نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ میرے حالات بہتر کر دے، لیکن 15 دن بعد ایک بہت بڑا نقصان میری دکان پر ہو گیا، جس کے بعد تو ایسا لگا جیسے میری کمر ہی ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے حیدرآباد سے ایک چوڑیوں کا بڑا ٹرک منگوایا تھا اور راستے میں اس کا حادثہ ہو گیا تھا۔ اس حادثے میں میرا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا تھا۔ میں تو اپنا سر پکڑ کر رہ گیا۔ پہلے ہی دکان پر گاہک کم ہو گئے تھے اور اب یہ نقصان میرے سر پر آ گیا تھا۔ میری آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ میرے حالات ٹھیک کر دے۔ لیکن دوسرے ہی دن میری بیٹی اسکول میں اس طرح سے سیڑھیوں سے گری کہ وہ سیدھا اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئی۔ اس کا سر بری طرح سے پھٹا تھا، بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا۔ اپنی چھوٹی لاڈلی بیٹی کی اس چوٹ نے میرا دل بے قابو کر دیا تھا۔ میں نے دکان بند کی اور میں بس اسپتال سے گھر کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میری بیوی بھی بہت زیادہ پریشان تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے مصیبتوں کا پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا ہو۔ ہم چھوٹی بچی میں مصروف تھے کہ بڑی بیٹی بھی بخار میں تپنے لگی۔ اماں اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، جبکہ بیوی اسپتال میں چھوٹی بیٹی کا خیال رکھ رہی تھی۔ میرے نوکر اس قابل نہیں تھے کہ میں ان کے بھروسے دکان کو چھوڑ دیتا، اس لیے میں نے دکان 2-3 دن کے لیے بند کر دی تھی۔ 3 دن بعد بیٹی اسپتال سے گھر لوٹی تو اس کی حالت کچھ بہتر تھی۔ بڑی بیٹی کے بخار کا زور بھی کچھ ٹوٹا تھا تو میں دکان پر پہنچ گیا۔ دکان کھولی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سارا دن ایک گاہک بھی نہیں آیا۔ بس ایسے ہی میں فارغ بیٹھا بیٹھا گھر لوٹ آیا۔ میرا حال ایسا تھا کہ میں اماں کے پیروں پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اماں مجھے تسلی دے رہی تھی۔ 10 دن اور گزرے اور دکان میں نقصان میں جانے لگی تو میں نے کچھ ملازم کم کر دیے۔
دکان کی لائٹیں بھی کم جلانے لگا تاکہ بجلی کا بل کم آئے۔ دکان کی ساری رونق ماند پڑ گئی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابا کے زمانے سے میری دکان خوب چلتی آئی تھی، لیکن اب ایک دم ہی سب کچھ بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا۔ ایک دن میں ایسے ہی دکان پر پریشان سا بیٹھا تھا، یہاں وہاں دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی بھولا بھٹکا گاہک میری دکان پر چلا آئے کہ اتنے میں میری نظر دکان کے باہر ان سیڑھیوں پر پڑی جہاں وہ 7 سالہ بچی اپنا ٹوکرا لیے بیٹھا کرتی تھی۔ خود بخود میرے ذہن میں اس بچی کی آنکھیں چلی آئیں جن میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ کس قدر تکلیف اور کرب کے ساتھ مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے ٹوکرے میں موجود ساری چوڑیوں کو بڑے تنفر سے لات مار کر توڑا تھا۔ میرا غرور، میری اکڑ، اس وقت سب کچھ میری آنکھوں میں تھا اور وہ بے بسی سے اپنا ٹوکرا لیے چلی گئی تھی۔ میں نے اس کی روزی چھینی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ آج مجھ سے میرا سب کچھ چھن گیا تھا۔ جس بڑی سی دکان اور گاہکوں کی ریل پیل پر مجھے بڑی اکڑ اور غرور تھا، وہ سب آج خاک ہو گیا تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ بچی 6 مہینے پہلے اس دکان کے باہر آ کر بیٹھی تھی اور تب سے میری بکری میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ میری دکان پہلے سے بھی کہیں زیادہ منافع کما رہی تھی اور شاید اسی بات کا نشہ میرے سر پر سوار ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس بچی کی ماں میری دکان کے سامنے بیٹھتی تھی، لیکن اس کا بیٹھنا مجھے اس وقت محسوس نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس وقت شاید میں اتنا زیادہ منافع بھی نہیں کماتا تھا۔ لیکن جب سے یہ بچی بیٹھی تو میری دکان کے منافع میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا، اور اس کے بعد ہی میرا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا تھا۔ وہ اب بچی کہاں تھی، کون تھی، اور اتنی سی عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہی تھی؟ یہ سارے سوال آج میرے ذہن میں آ رہے تھے جب میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے اس بچی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ میں نے سامنے والی دکان کے بزرگ سے بھی اس کے بارے میں دریافت کیا، لیکن وہ کہنے لگے مجھے بھی کچھ پتا نہیں، وہ اتنے دنوں سے یہاں کیوں نہیں آ رہی، مجھے تو اس کا بھی علم نہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نے کس بے دردی سے اس بچی کو اپنی دکان کے آگے سے بھگایا تھا۔ میں خود ہی اس کی تلاش کرنے لگا، لیکن ناکام رہا۔ رات کو تھکا ہارا گھر پہنچا تو اماں کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اماں نے تسلی دی اور سمجھانے لگی کہ بیٹا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بندے کی آزمائش لیتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے جھکی نظروں سے کہا، اماں میں نے خود کو اس آزمائش میں خود ہی مبتلا کیا ہے۔ کاش میں اس بچی کو اس طرح نہ دھتکارتا تو آج میں بھی دھتکارا نہ جاتا۔ میں نے اس سے اس کا رزق چھیننے کی کوشش کی تھی، اسی لیے شاید مجھ سے میری روزی روٹی چھن رہی ہے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا انسان کو ہمیشہ اپنا دل نرم رکھنا چاہیے۔ تم اگر اس بچی کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے تو شاید تمہاری دکان اور ترقی کرتی۔ وہ بچی تمہارا رزق نہیں چھین سکتی تھی، کیا پتا اس کے وسیلے سے تمہاری دکان پر گاہک آتے ہوں۔ کس کا رزق کس کو کس کے ذریعے ملتا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ پر شاید توکل ہی نہیں تھا تمہیں، اسی لیے تم نے اسے زبردستی بھگا دیا۔ اگر ہو سکے تو اسے تلاش کرو، اس سے معافی مانگو اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو۔ اماں کی باتیں میرے دل کو سکون پہنچا رہی تھیں۔ اگلے ہی دن میں نے اس بچی کی تلاش میں ہاتھ پاؤں مارنے شروع کیے اور پھر مجھے ایک رکشے والے سے اس بچی کے گھر کا پتہ مل گیا۔ دراصل وہ رکشے والا میری دکان کے پاس ہی سٹینڈ پر کھڑا ہوتا تھا اور اس بچی کو اس دن اس نے جاتا ہوا بھی دیکھا تھا۔ وہ اس بچی کے علاقے میں ہی رہتا تھا، اسی لیے اسے پہچانتا بھی تھا۔ میں پتہ لے کر اس بچی کے دروازے پر پہنچ گیا تھا تاکہ ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنی غلطی کی معافی مانگ سکوں، اس کے نقصان کی تلافی کر سکوں۔ لیکن وہاں پہنچ کر تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس بچی کے گھر پر لوگوں کا رش لگا تھا اور پتہ کرنے پر معلوم چلا کہ اس بچی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، جو بہت سالوں سے بستر پر پڑے ہوئے تھے اور انہیں کوئی بیماری لاحق تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت دکھ پہنچا کہ میں نے اس بچی کے ساتھ
واقعی بہت بڑا ظلم ڈھایا تھا۔ ان لوگوں کے پاس کفن دفن کے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں نے تدفین کا سارا خرچہ اٹھایا اور اس بچی کے والد کی تدفین ہو گئی۔ اس کے بعد میں دوبارہ اس کے گھر پہنچا تو مجھے دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی۔ کہنے لگی، صاحب میں کبھی دوبارہ آپ کی دکان کے باہر نہیں آؤں گی۔ میں نے اسے محبت سے اپنے پاس بلایا اور بات کرنے کی کوشش کی تو وہ میرے پاس آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے دنوں سے کہاں ہو؟ دکان کے باہر کیوں نہیں آئی؟ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، صاحب آپ نے تو مجھے خود اپنی دکان کے باہر سے بھگا دیا تھا، لیکن ساتھ ہی میری ساری محنت اور سامان بھی ضائع کر دیا تھا۔ جو چوڑیاں میرے ٹوکرے میں تھی بس وہی چوڑیاں میرے پاس تھیں اور میں انہی کو فروخت کر کے پیسے کماتی تھی، پھر انہی پیسوں سے مزید چوڑیاں خرید لیتی تھی۔ لیکن اس دن ساری چوڑیاں ٹوٹ گئیں اور پھر میرے پاس فروخت کرنے کو کچھ نہ بچا۔ ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ ابا تو پہلے ہی بستر سے لگے تھے۔ ابا کی دوائیوں کا وقت پر انتظام نہ ہو سکا تو وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اماں عدت میں ہیں اور چھوٹے بہن بھائی بے آسرا ہو گئے ہیں۔ میں ہی ان کا سہارا ہوں، لیکن اب میرے پاس فروخت کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اپنے حالات سنا رہی تھی۔ نہ جانے وہ لوگ کتنے دن سے فاقے پر تھے۔ اس بچی کی باتوں نے میرا دل چیر کر رکھ دیا تھا۔ میری ذرا سی انا نے ایک پورے گھر کو کس مشکل میں ڈال دیا تھا، مجھے تو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ وہ بچی کہنے لگی، ہر روز میرے بہن بھائی بھوک سے تڑپتے ہیں تو خود بخود مجھے آپ کا خیال آتا ہے۔ اگر اس دن آپ مجھ پر اتنا ظلم نہ کرتے تو شاید آج ہمارے حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ ایک وقت کا ہی صحیح، لیکن ہم کھانا تو کھاتے۔ میں نے فوراً ہاتھ جوڑ کر اس بچی سے معافی مانگ لی اور اسے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، آج سے تمہارے گھر کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ تم پڑھائی پر توجہ دو اور اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھو۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ میں نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ اس یتیم بچی کی کفالت اب میری ذمہ داری ہوگی۔ میں نے اس کے گھر کا خرچہ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ 10-12 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ میری دکان نے دوبارہ سے ترقی شروع کر دی۔ گاہکوں کا رش بڑھ گیا۔ اب تو پہلے سے زیادہ بکری ہونے لگی تھی۔ شاید میں نے ان معصوم بچوں کی بد دعائیں اپنے سر لی تھیں اور اس کے نتیجے میں مجھے اتنا کچھ بھگتنا پڑا تھا۔ نہ صرف میرے بچوں نے بیماریوں کا دکھ جھیلا تھا، بلکہ میں نے بھی اپنی دکان سے بہت نقصان اٹھایا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر ہم کسی سے اس کا رزق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کی سزا ضرور ملتی ہے۔ جب سے میں نے اس یتیم بچی کی کفالت شروع کی تھی، اللہ نے مجھ پر رزق کے دروازے کھول دیے تھے۔ آج میں کہیں اور بھی یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہوں۔ اب میں کسی چھوٹے بچے کو نوکری کرتے دیکھتا ہوں تو اسے حقارت بھری نظروں سے نہیں دیکھتا، دھتکارتا نہیں، بلکہ مدد کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ نے بھی میرا ہاتھ تھام لیا ہے۔ آج میری زندگی خوشحال ہے۔ اب میں وہ سکون محسوس کرتا ہوں جو سکون میں نے ساری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میری ماں کی باتیں مجھے اب سمجھ آتی ہیں۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گا کہ کبھی کسی مجبور کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھیے۔ اگر آپ دولت مند ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آپ کو ملا ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں خیر بانٹنے کا کام کریں اور شر سے بچیں، یہی انسانیت ہے اور اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسروں کی مدد کر کے جو سکون انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس دن کے بعد سے میں اس قدر سکون کی نیند سوتا ہوں جیسے میں نے جنت خرید لی ہو۔ آپ بھی دوسروں کی مدد کر کے اس جنت کے خریدار بن سکتے ہیں۔ بہت سستا سودا ہے، بس اپنی خواہشات کو کچھ کم کر کے دوسروں کی ضروریات کو پورا کر دیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔